الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحا حقیقت بیان کروں گا دوستو حقیقت بیان کروں گا دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی اور تحفظ قطع میں نبوت کے جالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں کے موضوع پر چند لمحے لب گشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں سامعین گرامی ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین رکن میں سے ایک رکن ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام امت کا اتفاق ہے جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے قرآن کی سوئیات پیغمبر کی 300 فرمودات بزرگوں کی تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہیں سامعین گرامی بات صرف یہی نہیں ہے کہ ختم نبوت ختم ہو گئی ہے اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا رسالت ختم ہو گئی ہے اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی نے نبوت کا اختتام اور رسالت کی تکمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے چاہے کافر کتنا ہی ناگا محسوس کیوں نہ ہو وہ اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے چاہے کافر کتنا ہی ناگوار محسوس کریں سامعین گرامی حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی یعنی آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور آپ کے اسلام دین بطور کو پسند کر لیا ہے یعنی یوں سمجھیے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت سے بھی سرفراز کر دیا گیا ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی تکمیل بھی کر دی ہے تکمیل کرنے اور اس کو مکمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا نور اور فیض رہتی دنیا تک قائم رہے گا پیغمبر کے جالو اب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی نبوت اور رسالت کام لگو جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اب کوئی رہبر اور رہنما معتبر قابل قبول نہیں صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی قابل قبول ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور ایک جگہ ارشاد فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے تو میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے سامعین گرامی آخر میں اتنی بات عرض کروں گا کہ آج اس دور میں لاکھوں انسانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے اب عصر حاضر میں یہ ذمہ داریاں ہم سب پر عائد ہوتی ہیں کہ ہم ان کی
کہ ہم سب متحد ہو کر دور حاضر کے تمام دجالی فتنوں کا بالخصوصاً فتنہ قادیانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان و مال وقت قربان کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں۔ آج اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمہ کذاب کہلائے گا، اس کا حال اسود انسی جیسا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کی طرح نیند میں مرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔ میں ان اشارات پر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں یارو چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں یارو چور گھسے، نگری والے ہوں ذرا بیدار ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔